اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز سب سے پہلے معذرت کہ میں تقریباً کافی ایک 8-10 دن کے وقفے کے بعد آپ سے جسے کہتے ہیں ہم کلام ہوں۔ بڑے میسیجز آئے، بڑے فون بھی آئے اور بڑے لوگوں نے وہ بھی کہا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پہ میں جو میری ذاتی مصروفیات تھیں جس کی بنا پہ میں ویڈیو نہیں ریلیز کر سکا، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا اور ایک طرح سے ذرا سا الیکشن کمیشن کو ٹائٹ کر دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہے اور حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، اسی طریقے سے جو حزب اختلاف ہے، متحدہ حزب اختلاف میں اس کو کہوں گا، تو وہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ اور جو ایکچوئل جو کانٹے کا مقابلہ ہوگا، جو توقع کی جا رہی ہے، یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ کے درمیان میں ہوگا، جو اسلام آباد کے اندر ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ذرا اپنی آنکھیں کھول لیں، کیونکہ نیب کے کیسز کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی جو اسلام آباد میں پیشیاں تھیں اس کے اوپر وہ استثناء حاصل کرتے رہے ہیں، بیمار ہیں، شدید علیل ہیں، اور ان کو کافی خیر آصف زرداری صاحب کی عمر بھی کافی ہے اور واقعی وہ علیل ہے، لیکن جب وہ ایوان صدر میں داخل ہوئے تھے، یعنی کہ جس ٹائم بے نظیر شہید نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تک ان کے ہاتھ میں واقعی لاٹھی تھی، لیکن جو ہی بے نظیر صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ شہید ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ دبئی کے اندر وہ لاٹھی پھینک کے فوری طور پر پہنچتے ہیں اور کھپے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، اور جب ایوان صدر کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں صدر پاکستان بن کر، تو اس وقت وہ بڑے چاق و چوبند اور جسے کہتے ہیں چست ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایوان صدر سے چلے جاتے ہیں اور نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے، اور نون لیگ کے بعد جب ستم ظریفی یہ ہوئی جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کسی کے بھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر وہ دوبارہ سے شدید علیل ہو جاتے ہیں اور انہوں نے ایک ہیلمٹ نما ماسک بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، لیکن سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ تمام بیماریاں ختم ہو گئیں، وہ تمام ڈھکوسلے ختم ہو گئے، اور اس ٹائم وہ اسلام آباد کے اندر پیرا جمع ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے خرید و فروخت کی۔ تو یہ لوگ ہیں، اور یہ ابھی الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی میں نے کہا نا کہ آنکھیں کھول لینی چاہیے، تو الیکشن کمیشن کو نظر آنا چاہیے کہ اس ٹائم آصف زرداری صاحب جو اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آتے، علیل ہیں، صبح جسے کہتے ہیں کہ نیب کی پیشی پہ نہیں جاتے، علیل ہیں، کہیں پہ بھی نہیں جاتے، وہ علیل ہیں، لیکن اس ٹائم وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور باقاعدہ ہو سکتا ہے کہ سندھ حکومت کا ذاتی جہاز استعمال کر آئے ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو طریقہ واردات ہے وہ ان لوگوں کا یہی ہے۔ اسی طریقے سے وزیر اطلاعات جو ہیں سندھ کے، وہ آج ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کے اندر فرما رہے تھے کہ جسے کہتے ہیں کہ ہم میٹ اینڈ کلین الیکشن چاہتے ہیں۔ تو بھائی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر تو آپ دونوں نے سائن کی ہیں، نون لیگ نے اور آپ نے، اور مولانا فضل الرحمان اس میں گارنٹر تھا، تو اس کے مطابق تو شو آف ہینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن ٹھیک ہے، جس طرح بہت سی باتوں کے اوپر آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہیں، اور نواز شریف اور نون لیگ کی تو بات ہی میں کرنا جسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم فضول سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ نون لیگ کی تو جسے کہتے ہیں کہ پیدائش ہے وہ بھی جھوٹی ہے، یعنی کہ مریم نواز کیا کہتی ہے، جھوٹ کہتی ہے کہ میری باہر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر نکل آتی ہے۔ قرآن پہ حلف لے کے نواز شریف صاحب اسمبلی کے اندر کہتے ہیں کہ جناب مجھے ایون فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اسی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہے، اور ان کے اندر جو سب سے بڑا جو جھوٹا تھا وہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، یہ لوگ جو ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ عظیم ترین جھوٹے ہیں۔ اور یہ جو سینٹ کے انتخاب کے اندر جو دوبارہ
رہ گیا یہ جو نون لیگ کا ایک جس کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں، تو میں ویورز کو اپنے بتاتا چلوں کہ یہ قادیانی ہے۔ تو ایک طرف تو آپ تمام لوگ یہ شور کرتے ہیں قادیانی قادیانی، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف نون لیگ والے جو ہے وہ ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ خیر نواز شریف تو اس سے بھی مزید 10 قدم آگے ہیں، کیونکہ ان کی ویڈیو کل ہی میں نے ایک پبلک کی تھی جس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں اور آپ بھی بھگوان کو مانتے ہیں۔ یہ انڈیا کے اندر انہوں نے کوئی خطاب کیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اس لیے بات کرنا ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ فضول والی بات ہے۔ یہاں پہ میں ذرا سا آپ کو ایک وہ کروں ڈسکے کے الیکشن کے بارے میں، کیونکہ ان دنوں میں نے کوئی ویڈیو نہیں ریلیز کی، تو میں ڈسکے کا یہ جو الیکشن تھا یہ میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ ڈسکے کا جو الیکشن ہے اس کے اندر جس نے بھی فائرنگ کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایم کس کا ہے، ایم سے مراد یہ ہے کہ نظریہ کس کا ہے، یہ کرتا کون ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جو حملہ کرایا تھا گلو بٹوں سے اور پولیس کے نفری کے ساتھ، اور جس کے اندر نون لیگ کے لوگ شامل تھے، تو یہ انہی کا وتیرہ ہے۔ انہی لوگوں نے رانا ثناء اللہ جو وزیر قانون جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتا رہا ہے، اور یہ اس کے پاس لا کی ڈگری بھی ہے، یہ بیسیکلی جو ہے یہ غنڈہ ٹائپ کا انسان ہے، اور غنڈہ بھی نہیں بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے منشیات فروش تو یہ ہے ہی ہے۔ اور پہلے کہتا تھا کہ میں عدالت کے اندر یہ ثابت کروں گا، تو ابھی تک یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ وکیل تو یہ ہے، تو قانونی داؤ پیچ ایسے کھیل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک فرد جرم اس پہ عائد نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو بھی وہاں پہ ہوا ہے اور جس طرح بھی ہوا ہے اس کے اندر رانا ثناء اللہ پوری طرح ملوث ہے، اور رانا ثناء اللہ نے جسے کہتے ہیں کہ فیصل آباد سے لے کر آیا تھا یہ لوگ، اور انہوں نے یہ تمام وہ کی، اور اس کے بعد جو ہے ایک پی ٹی آئی کا مار کے، اور ایک جو تھا وہ نون لیگ نے اپنا بھی مروا لیا، کہ وہ اس لیے مروا دیا کہ چلو جی ہم جیسے کہتے ہیں کہ کراس پرچہ ہو جائے۔ تو جو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پاکستان میں پرچوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ جو کیش مالا طارق ہے جس کے بیٹے کے خلاف پرچہ ہوا تھا، تو وہ ایک معزز جج صاحب نے 16 دن کی ان کو دے دی تھی بیل قبل از گرفتاری، اور 16 دن کے اندر اندر کیش مالا طارق نے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، کس لیے پیسے کہ خواجہ آصف بھی 12 ارب روپے 13 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کرتے رہے، تو انہوں نے 1 ارب ادھر ادھر کر دیا، اور وہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہوا۔ اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عدلیہ کے منہ پہ، ہمارے لوگوں کے منہ پہ، ہمارے جسے کہتے ہیں کہ جو ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے منہ کے اوپر ایک دھبا ہے اور کالا داغ ہے۔ تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے بتانی تھی اور آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو سب سے آخر کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مسلح افواج کی پاکستان اور انڈیا کی جو مسلح افواج ہیں، ان کے سربراہوں کی ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ ہوا ہے 1-2 دن پہلے، اور اس کے اندر سیز فائر، حالانکہ گو کہ سیز فائر جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی انڈیا کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو واشنگٹن نے بھی بڑا یعنی کہ جو بائیڈن کی جو نئی حکومت ہے امریکہ میں، انہوں نے بھی بڑا سراہا ہے، اور دنیا نے بھی بڑا سراہا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاٹ لائن کے اوپر ایک وہ ہوئی ہے، ٹاک ہوئی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا پلہ بڑا بھاری رہا ہے۔ اس لیے بھاری رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے ٹی وی پہ، آپ نے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے 27 فروری کس طرح منایا، یعنی کہ ہمارے لیے وہ ایک طرح سے عید کا دن تھا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو میرے ایک الفاظ ہوتے ہیں تو میں وہ پھر دہراتا ہوں، کہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھول نہ جائیں کہ ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، ان کی اب یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہی، اور دوسرا یہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ وغیرہ میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ یہ 40% ہماری قوم کے اوپر اور ہماری جسے کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ ایک بوجھ ہے جو ختم ہونا چاہیے۔ تو ویورز اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔